السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 12 ربیع الثانی، دن منگل ہے اور انگریزی تاریخ 8 نومبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ دارالعلوم دیوبند سمیت مختلف تنظیموں کے مطالبے پر وزیر ریلوے کا بڑا اعلان۔ پیر کو دیوبند پہنچے مرکزی وزیر ریلوے اشونی ویشنو سے دیوبند میں کئی ٹرینوں کو روکنے کے لیے دارالعلوم دیوبند سمیت مختلف تنظیموں نے مطالبہ کیا تھا، جس کے پیش نظر ریلوے کے وزیر نے علاقے کے ٹرین مسافروں کو بڑی راحت دی ہے۔ وزارت ریلوے کی جانب سے دہلی سہارنپور سپر فاسٹ ٹرین 20-411 اور 20-412 کا نیا شیڈول جاری کرتے ہوئے اس ٹرین کے منگل 8 نومبر سے دیوبند میں اسٹاپ کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ 20-411 دہلی سہارنپور سپر فاسٹ ٹرین روزانہ صبح 9:40 پر دہلی سے سہارنپور کے لیے روانہ ہوتی ہے، جو دوپہر 12 بجے دیوبند پہنچے گی، جبکہ 20-412 سہارنپور سے شام 7:15 بجے روانہ ہوتی ہے اور 7:40 پر دیوبند پہنچے گی۔ ریلوے کوچنگ بورڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر وویک کمار سنہا کے ذریعے جاری کردہ حکم میں کہا گیا کہ دیوبند میں اس ٹرین کے اسٹاپ کو فی الحال 6 ماہ کے لیے عارضی رکھا گیا ہے۔ اس کی مکمل رپورٹ 5 ماہ میں دیوبند ریلوے اسٹیشن سے مانگی گئی ہے۔ ٹکٹوں کی فروخت کی بنیاد پر اس آرڈر کو مستقل کیا جائے گا۔ اس اعلان سے سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ بی جے پی لیڈر اور کارکنان بھی خوش ہیں، وہیں ریلوے مسافروں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے۔ واضح رہے کہ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو پیر کو دیوبند پہنچے تھے، جہاں ان سے دیوبند کی مختلف تنظیموں بشمول مشہور تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند نے دیوبند میں کئی ٹرینوں کو روکنے کا مطالبہ کیا تھا۔ دارالعلوم دیوبند کے وفد نے مولانا عبدالخالق مدراسی نائب محتمم کی جانب سے مرکزی وزیر کو میمورنڈم پیش کیا تھا۔ اس میمورنڈم میں وزیر ریلوے کو دیوبند کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا گیا تھا کہ دیوبند ایک مذہبی مقام ہے، جہاں ملک بھر سے ہزاروں بچے تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں اور یہاں پر ہر روز لوگ مذہبی عقیدت کی وجہ سے پہنچتے ہیں، اس لیے دیوبند اسٹیشن پر اہم ٹرینوں کا اسٹاپ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس میمورنڈم میں دیوبند کے ریلوے اسٹیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے ڈبل ٹریک کا کام مکمل کرنے اور دیوبند روٹ کی ریلوے لائن پر تیز رفتاری سے کام کرنے کے لیے وزیر ریل کا شکریہ بھی ادا کیا گیا تھا۔ کیرالہ میں حجاب اور برقع جلایا گیا۔ ایران میں حجاب اور اسلام مخالف تحریک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کیرالہ میں 6 نام نہاد مسلم لبرل خواتین نے حجاب کو جلایا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کیرالہ یکتی وادی سنگم کی جانب سے اتوار 6 نومبر کو ایک سیمینار رکھا گیا تھا، جس کے دوران اپنی ظاہری وضاحت سے کہیں سے بھی مسلمان نظر نہ آنے والی ان 6 لبرل اور گناہ پسند خواتین نے حجاب جلاتے ہوئے ایران کی کچھ لبرل اور گناہ پسند خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ انڈیا میں حجاب جلانے کا یہ پہلا واقعہ ہے جہاں مسلمان خواتین اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے عدالتوں کی خاک چھان رہی ہیں۔ دوسری جانب ایران میں چند لبرل اور گناہ پسند حلقوں کی جانب سے حجاب اور اسلام مخالف ہونے والے ان مظاہروں کو عالمی میڈیا انسانی حقوق اور آزادی فکر کے عنوان سے کیش کرانے کی فراق میں ہے۔ ان کوشش کرنے والوں میں بھارت میں ایک مخصوص ذہنیت رکھنے والا طبقہ بھی شامل ہے، جو اپنے فرقہ وارانہ اور اسلام مخالف جذبات کے تعلق سے کبھی پس و پیش سے کام نہیں لیتا اور کھل کر سامنے رہتا ہے۔ اتر پردیش میں نماز پڑھنا ہوا مشکل، 30 افراد کے خلاف معاملہ درج۔ مسجد کے سامنے والی سڑک پر نماز پڑھنے کے معاملے میں پولیس نے 25 سے 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہندو شدت پسند تنظیموں نے نماز کی ادائیگی پر اعتراض کرتے ہوئے پولیس سے اس کی شکایت کی۔ وہیں ان تنظیموں نے پہلے نماز کا ویڈیو کلپ بنا کر اسے وائرل کیا۔ ویڈیو کلپ وائرل ہونے کے بعد غازی آباد پولیس نے اس معاملے میں 25 سے 30 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ معاملہ غازی آباد کے کھوڑا علاقے کے دیپک وہار کا ہے، جہاں کئی لوگ مسجد کے سامنے والی سڑک پر نماز ادا کر رہے تھے۔ سڑک پر نماز کی ادائیگی کے معاملے میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور دفعہ 188 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ فی الحال نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شکایت کنندہ نے شکایت کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ مسجد کو پہلے مدرسے کے طور پر شروع کیا گیا تھا، لیکن بعد میں اسے مسجد بنا دیا گیا۔ شکایت میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ مسجد میں کافی جگہ ہے، لیکن ہندو اکثریتی علاقوں میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسلاموفوبیا کا پردہ چاک کرنا تمام انسانیت دوست افراد کا فریضہ ہے۔
اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا 31واں فقہی سیمینار برہانپور کی تاریخی سرزمین پر اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اس موقع پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا کہ موجودہ حالات میں بہت ضروری ہے کہ مسلمان اسلامی ماحول کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ادارے قائم کریں، جس میں بنیادی اسلامی تعلیمات سے بچوں کو روشناس کرایا جائے اور ان کے لیے ایسا یونیفارم رکھا جائے جو اخلاقی قدروں سے ہم آہنگ ہو اور صحت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہو۔ مولانا رحمانی نے مزید کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا ملک، جس کو اس کے معماروں اور آزادی کے لیے قربانی دینے والے سپاہیوں نے سیکولرزم، بھائی چارے اور وحدت میں کثرت کے اصول پر آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، وہاں نفرت کے سوداگر ایک خاص فکر کو غالب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نصاب تعلیم کو بھی اسی رنگ میں رنگنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ انہوں نے متنازع ترانے وندے ماترم اور سوریہ نمسکار پر مشتمل یوگا کو بچوں کی تربیت کا حصہ بنا دیا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلامی مقدس شخصیات اور انڈیا کی مسلم تاریخ کو نصاب سے نکال دیا ہے، یہ بات کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا حل یہی ہے کہ مسلمان اپنے طور پر عصری تعلیمی ادارے قائم کریں، بچیوں کی تعلیم پر توجہ دیں اور ان کے لیے گرلز اسکول قائم کریں تاکہ وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ مولانا رحمانی نے علماء، مذہبی قائدین اور منصف مزاج اسکالرز سے اپیل کی کہ اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اسلاموفوبیا کو ایک تحریک بنا دیا گیا ہے، اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا تمام سنجیدہ اور انسانیت دوست لوگوں کا فریضہ ہے۔ اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے استاذ فقہ و حدیث مولانا عتیق احمد بستوی نے اکیڈمی کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت خاص طور سے حالات کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے امت میں مایوسی پیدا ہو رہی ہے۔ آپ حضرات علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ امت کو اس مایوسی سے نکالنے کا کام کریں، یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر ملک بھر سے آئے ہوئے علماء کرام اور مفتیان اعظام نے سیمینار کے تعلق سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ گجرات میں وندے بھارت ٹرین پر پتھراؤ، اسد الدین اویسی کر رہے تھے سفر۔ سیاسی جماعتیں گجرات انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ بڑے لیڈران ان دنوں گجرات کے مختلف علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں پیر کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی بھی گجرات پہنچے۔ اس دوران کچھ نامعلوم لوگوں نے وندے ٹرین پر پتھراؤ کیا جس میں وہ سفر کر رہے تھے، جس سے ٹرین کی ونڈ شیلڈ کو نقصان پہنچا۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پارٹی کے لیڈر وارث پٹھان نے ٹویٹ کر یہ جانکاری دی۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ کچھ نامعلوم لوگوں نے ٹرین پر پتھراؤ کر کے شیشے توڑ دیے۔ وارث پٹھان نے اپنی ٹویٹ میں کئی تصاویر بھی شیئر کی ہیں۔ ان تصاویر میں ٹرین کے شیشے ٹوٹے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسد الدین اویسی، وارث پٹھان سمیت دیگر لوگ ٹرین میں نظر آ رہے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں بنگلورو کی ایک عدالت نے کانگریس کے ٹویٹر ہینڈل کو عارضی طور پر مسدود یعنی بلاک کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ ایک میوزک کمپنی نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا میں فلم KGF 2 کا گانا چلانے پر پارٹی کے خلاف کاپی رائٹ کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس تعلق سے خبر دیتے ہوئے کانگریس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر لکھا کہ ہم نے سوشل میڈیا پر INC اور BJYSM ہینڈلز کے خلاف بنگلور کی ایک عدالت کے فیصلے کے بارے میں پڑھا ہے۔ ٹویٹ میں مزید لکھا گیا کہ ہمیں نہ تو آگاہ کیا گیا اور نہ ہی عدالتی کارروائی میں حاضر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ابھی تک آرڈر کی کوئی کاپی بھی موصول نہیں ہوئی ہے۔ اعظم خان کی درخواست پر اتر پردیش حکومت کو سپریم کورٹ کا نوٹس۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی سے سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان کو نااہل قرار دینے کے معاملے میں اتر پردیش حکومت اور الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا ہے۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس ہیما کوہلی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اعظم خان کی طرف سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ P چدمبرم کے دلائل سننے کے بعد اتر پردیش حکومت کی وکیل سے کہا کہ وہ جواب داخل کریں اور الیکشن کمیشن کے وکیل کو عرضی کی کاپی فراہم کرائیں۔ دو رکنی بینچ نے اتر پردیش حکومت کی وکیل سے پوچھا کہ اعظم خان کو نااہل قرار دینے کی کیا جلدی تھی، کم از کم انہیں سانس تو لینے دیا جاتا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں انڈیا میں سال کا آخری چاند گہن آج یعنی منگل کے روز دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ویسے تو یہ گہن دوپہر 1:32 سے لگے گا، لیکن انڈیا میں یہ شام 5:20 پر نظر آنا شروع ہوگا۔ چاند گہن کا اختتام شام 6:19 پر ہو جائے گا۔ مکمل چاند گہن انڈیا میں سب سے
पहले अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में दिखाई देगा, जबकि बाकी मकामात पर जुज़वी चांद ग्रहण देखने को मिलेगा। एक तीसरी खबर में पतंजलि के सरबराह रामदेव ने पीर के रोज बिहार के जिला सहसराम का दौरा किया और कहा कि बिहार में ग़ज़वे हिंद को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। बाबा रामदेव ने एक आश्रम में भगवान शिव के 111 फीट बुलंद मुजस्समे का इफ्तिताह करते हुए अपने बयान में ये बात कही। बाबा रामदेव ने मजीद कहा कि बिहार में उन लोगों को जो सरतन से जुदा की आइडियालॉजी में यकीन रखते हैं परवान चढ़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी उनसे निमटने के लिए काफ़ी है। वाज़ेह है कि बाबा रामदेव अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कोरोना के ज़माने में कोरोना वैक्सीन पर तनकीद करते हुए बाबा रामदेव ने कहा था कि जदीद अदवियात लेने के बाद ही दसियों हज़ार लोग हलाक हुए थे। बाबा रामदेव ने उन लोगों का मजाक भी उड़ाया था जो ऑक्सीजन सिलेंडर हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।